اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب اگر نائل ہو جاتے ہیں تو کیا اسٹریٹجی ہوگی، کون ان کی جگہ لے گا عمران خان صاحب کے بعد؟ جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی سینئر رہنما اسد قیصر صاحب۔ اسد قیصر صاحب، اس وقت بہت زیادہ پرابلمز، مشکلات کا سامنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، خصوصاً عمران خان صاحب کی نااہلی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، کس طریقے سے فیس کریں گے اور آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں، معاملات کس جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہم حالات کا مقابلہ کریں گے اور قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور عوام میں بھی اپنا جنگ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ شہباز گل صاحب کے بیان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ نہیں ایسا بیان دینا چاہیے تھا، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، میں کہتا ہوں کہ ایسے بیان نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن اگر اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو جس طرح یہ تشدد کر رہے ہیں یہ قابل مذمت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں عمران خان اگر نائل ہو جاتے ہیں تو کیا اسٹریٹجی ہوگی، کون ان کی جگہ لے گا عمران خان صاحب کے بعد؟ یہ بالکل خوابی رہے گا، نہیں ہوگا نہ حال انشاءاللہ۔ وہ اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہے، وہ اس ملک کا قیادت کرے گا وہ انشاءاللہ۔ کہتے ہیں نواز شریف بھی پاپولر تھے، اگر وہ نائل ہو سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کوئی لاڑلے تو نہیں ہے؟ نہیں، عمران خان اگر کس بنیاد پہ ہوگا، اس کے خلاف کوئی کیس بنتا نہیں۔ چلو عدالت میں جائیں گے نا، عدالت پہ اب اپنی بات کریں گے انشاءاللہ۔ حکومت ایک بار پھر 1 تاریخ کو پٹرول جو ہے اس کو مہنگا کرنے جا رہی ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ تو بہت افسوسناک ہے کہ پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں جو ہے کم ہوتی جا رہی ہے اور یہاں بھی مہنگا کر رہے ہیں، اور اس قسم کی یہاں انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے تاکہ کوئی بات ہی نہ کر سکے، اور اپنے تمام لوگوں کو جو ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا ایک پستائیت جو ہے نا بنائی گئی ہے، تو اس لیے کہ جو مہنگائی ہے، جو اس کی گورننس کنٹرول نہیں ہو رہے، تو انہوں نے دوسری طرف جو ہے نا اپوزیشن کے خلاف ہتھکنڈے شروع کی ہیں۔ ہم مذمت کرتے ہیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، اس کو جو ہے نا وہ واپس لینا چاہیے۔ میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ جس بات کے لیے یہاں پر آئے ہیں یہ آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی سیاسی پارٹی کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ جمہوری نظام چل نہیں سکتا جب تک آزادی صحافت نہ ہو، جب تک عوام تک سچ پہنچانے کی اجازت اور گنجائش نہ ہو، جب تک ملک کے اندر ہونے والے حالات کو دکھانے کے لیے میڈیا آزاد نہ ہو، اس وقت تک جمہوریت نہیں ہو سکتی اس ملک کے اندر۔ اور یہ ملک جو ہے یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو جمہوریت کے ذریعے وجود میں آیا، ایک بہت بڑی تحریک چلی قائد اعظم کے سربراہی میں اور لاکھوں لوگوں نے قربانی دی، لیکن اس ملک کا جو فیصلہ ہوا وہ ایک الیکشن سے ہوا، وہ جمہوری طریقے سے ہوا۔ 1946 کا الیکشن ہوا، ریفرینڈم ہوا، اور اس کے اندر بر صغیر کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا اور ووٹ ڈال کر یہ فیصلہ کیا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کا ایک آزاد ملک ہوگا، ایک پاکستان ہوگا۔